صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز کے جو ہے واجبات میں سے اگر کوئی رہ جائے تو سجدہ سہو ہم کرتے ہیں۔ سجدہ سہو کی شرعی حیثیت اور سجدہ سہو سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں ہم آج کچھ سنیں گے۔ سجدہ سہو سے کیا مراد ہے سن لیجئے۔ واجبات نماز میں سے اگر کوئی واجب بھولے سے رہ جائے یا فرائض و واجبات نماز میں بھولے سے تاخیر ہو جائے تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ اچھا، سوال ہے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر واجب ترک کیا تو کیا پھر بھی سجدہ سہو سے تلافی ہو جائے گی؟ سنیے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر واجب ترک کیا تو سجدہ سہو سے وہ نقصان پورا نہ ہوگا بلکہ اعادہ یعنی دوبارہ نماز پڑھنا واجب ہے۔ شرعی حیثیت بھی سجدہ سہو کی شرعی حیثیت کیا ہے یہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ سجدہ سہو کی شرعی حیثیت واجب ہے، سجدہ سہو واجب ہے۔ اچھا، کسی سے اگر سجدہ سہو واجب ہونے کے باوجود اس نے سجدہ سہو نہ کیا تو اس کے متعلق کیا حکم ہے یہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ اگر کسی نے سجدہ سہو واجب ہونے کے باوجود نہ کیا تو نماز لوٹانا واجب ہے، دوبارہ اس کو پڑھنی پڑے گی۔ اور اگر کوئی ایسا واجب ہے جس کے رہ جانے کی صورت میں سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا تو اس کے بارے میں بھی سماعت فرما لیجئے۔ کوئی ایسا واجب رہ جائے جو واجبات نماز سے نہ ہو تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ مثلا ترتیب سے قرآن پاک پڑھنا واجب ہے مگر اس کا تعلق واجبات نماز سے نہیں ہے بلکہ واجبات تلاوت سے ہے۔ لہٰذا اگر کسی نے نماز میں خلاف ترتیب قرآن کریم پڑھا، مثلا پہلے سورہ ناس اور بعد میں سورہ فلق، تو اس سے سجدہ سہو واجب نہ ہوگا۔ ایک اور سوال ہے، اگر کوئی فرض رہ جائے تو کیا سجدہ سہو سے اس کی بھی تلافی ہو جائے گی؟ نہیں، یہ بھی سن لیجئے، ایسا نہیں ہے۔ فرض ترک ہو جانے سے نماز جاتی رہتی ہے، سجدہ سہو سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، لہذا نماز دوبارہ پڑھنا ہی ہوگی۔ اچھا، اگر سنتیں یا مستحبات چھوٹ جائیں تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ سجدہ سہو کر لینا چاہیے یا نہیں؟ سن لیجئے، سجدہ سہو جو ہے اس کے لیے سنتیں یا مستحبات مثلا ثنا، تعوذ، تسمیہ، آمین، تکبیرات، انتقالات اور تسبیحات کے ترک سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ نہیں، نماز ہو جاتی ہے مگر دوبارہ پڑھ لینا مستحب ہے، تو لہٰذا اس صورت میں سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ اور بھول کر ترک کیا ہو یا جان بوجھ کر کوئی سنت رہ گئی ہے نا، تو سنتیں یا مستحبات جو ہے ان کو بھول کر بھی اگر کوئی ترک کرتا ہے تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ سوال، اگر ایک سے زائد واجبات ترک ہو جائیں تو کیا ہر ایک کے لیے الگ الگ سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ اس کے لیے بھی ہرگز ایسا نہیں ہے۔ نماز میں اگرچہ تمام واجبات ترک ہو، سجدہ سہو دو ہی سجدے سب کے لیے کافی ہیں، دو سجدے ہی کرنے پڑیں گے اور یہ نماز درست ہو جائے گی۔ ہاں، جان بوجھ کر نہیں، غلطی سے کہہ رہا ہوں، غلطی سے اگر واجب رہ جائے تو اس کی بات ہو رہی ہے۔ اگلا سوال، اگر امام سے نماز میں کوئی واجب چھوٹ گیا تو کیا مقتدی پر بھی سجدہ سہو واجب ہے؟ تو یہ جی ہاں، اگر امام سے سہو ہوا، غلطی ہوئی، کوئی واجب غلطی سے رہ گیا اور سجدہ سہو کیا تو مقتدی پر بھی سجدہ سہو واجب ہے۔ ایک اگلا سوال کہ اگر مقتدی سے بحالت اقتدا سہو واقع ہوا تو کیا اس پر سجدہ سہو واجب ہے؟ سن لیجئے، ایسا نہیں ہے۔ اگر مقتدی سے بحالت اقتدا سہو واقع ہوا تو اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہے اور نماز لٹانے کی بھی حاجت نہیں ہے۔ اچھا، کیا سجدہ سہو صرف فرض نماز میں واجب ہے یا دیگر نمازوں میں بھی واجب ہے؟ نفل ہیں، سنت موقدہ ہیں، غیر موقدہ ہیں، وطر ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو سن لیجئے، سجدہ سہو کا تعلق نماز سے ہے، خواہ فرض ہو یا سنت ہو، وطر ہو یا نفل ہو، کسی بھی نماز میں واجب ترک ہو جائے تو سجدہ سہو واجب ہے۔ اچھا، اس کی کچھ صورتیں بھی ہیں۔
یعنی کہ سجدہ صاحب ہونے کی چند صورتیں عرض کر رہا ہوں، وہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ نمبر 1، تعدیل ارکان، بھول گئے تو سجدہ صاحب واجب ہے۔ تعدیل ارکان سے مراد مثلا رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا اور یا دو سجدوں کے درمیان ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار سیدھا بیٹھنا، یہ بھی واجب ہے۔ تو تعدیل ارکان رکوع، سجود، قومہ، جلسہ وغیرہ میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار رکنا یہ واجب ہوتا ہے۔ تو تعدیل ارکان اگر بھول گئے تو سجدہ صاحب واجب ہو گیا۔ اچھا، دعائے قنوت یا تکبیر قنوت بھول گئے تو سجدہ صاحب واجب ہو گیا۔ تکبیر قنوت نہ کہی، رکوع میں سیدھا چلے گئے، دعائے قنوت نہ پڑھی، تو ان وجہ سے بھی سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے۔ اچھا، قراءت وغیرہ کسی موقع پر سوچنے میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ گزر گیا تو سجدہ صاحب واجب ہو گیا۔ مثلا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اللہ اکبر، رکوع میں جانے کے لیے آپ نے اتنی دیر وقفہ کیا کہ 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار آپ یعنی کہ وہ رکے، تو یہ احناف کے نزدیک سجدہ صاحب واجب ہو گیا۔ رکوع، سجود، قعدہ میں قرآن پاک پڑھا تو سجدہ صاحب واجب ہے۔ قعدہ اولیٰ میں تشہد کے بعد اتنا پڑھا اللہم صلی علی محمد تو سجدہ صاحب واجب ہو گیا۔ اس وجہ سے نہیں کہ درود پاک کیوں پڑھا، نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ فرض یعنی تیسری رکعت کے قیام میں تاخیر ہوئی، اس وجہ سے سجدہ صاحب واجب ہوا۔ اچھا، امام نے جاہری نماز میں بقدر جواز نماز یعنی ایک آیت آہستہ پڑھی یا سری میں جہر کے سے آیت پڑھی تو سجدہ صاحب واجب ہو گیا۔ جیسے ظہر کی نماز ہے تو ظہر کی نماز میں الحمدللہ رب العالمین اور ایک دم یاد آیا تو اب چاہے خاموش ہو گیا لیکن سجدہ صاحب اس کے لیے واجب ہو گیا۔ ایک کلمہ آہستہ یا جہر سے پڑھا تو معاف ہے، آیت کی بات ہو رہی ہے، ایسے پڑھا تو خیر خاموش ہو گیا تو پھر اس کے اوپر سجدہ صاحب واجب نہیں ہوا۔ منفرد نے سری نماز میں جہر سے پڑھا تو سجدہ صاحب واجب ہے، اور جہری سے یعنی کہ نماز میں آہستہ پڑھا تو بھی سجدہ صاحب واجب ہو گیا۔ فجر میں یعنی کہ جو ہے اونچی آواز میں وہ پڑھا منفرد جو ہے تو اس طرح اس کے لیے صرف آہستہ آرام سے پڑھنا ہی واجب ہے اکیلے کے لیے۔ اور سجدہ صاحب کا طریقہ بھی سماعت فرما لیجیے۔ سجدہ صاحب کا طریقہ یہ ہے کہ التحیات جو تشہد میں ہم بیٹھتے ہیں عبدہ و رسولہ تک، التحیات کے بعد یعنی کہ وہ پڑھ لیا، اب داہنی طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کریں گے، پھر دوبارہ ایک سجدہ کیا سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار کہہ کے پھر دوسرے سجدے میں آئے یعنی کہ جلسے میں آئے، پھر دوسرا سجدہ کیا، پھر سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار کہنے کے بعد اب التحیات میں آگے تو التشہد پڑھ کر اب سلام پھیریں گے۔ اچھا، سجدہ صاحب کے بعد التحیات ہیں پڑھنا واجب ہے، التحیات پڑھ کر سلام پھیریے، اور بہتر یہ ہے کہ دونوں قعدوں یعنی التحیات جو ہم بیٹھتے ہیں سجدہ صاحب سے پہلے اور بعد میں دونوں میں درود پاک بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو اگر یعنی کہ وہ عبدہ و رسولہ کے بعد آپ نے سلام پھیرا اور 2 سجدے کیے تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے آگے درود پاک بھی پڑھ لیا ہے تو ٹھیک ہے، درود پاک پڑھنے کے بعد بھی ایک طرف سلام پھیر کے 2 سجدے کر سکتے ہیں، یہ دونوں درست ہیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔